فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. اس نے آگے لوگوں کو مقصد بتایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. لوگوں تمہاری تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے. اور سابقہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے بفضل اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے جو فوائد ہیں اور جو اس کی اہمیت ہے اس کو بیان کیا ہے. آج کا جو درس ہے اس کا موضوع اور عنوان وہ ہے کہ ضرورت رسالت اور ایمان بالرسول کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول علیہم السلام کا جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا ہے، آپ اس کڑی کے آخری رسول ہیں اور سب سے افضل رسول ہیں. فداہ ابی و امی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو سمجھنے کے لیے اور اس پہلو سے آپ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ مقدمہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رسالت کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور پھر ایمان بالرسول کے کیا تقاضے ہیں. تو ضرورت رسالت جو ہے یہ موضوع ایک فکری موضوع ہے، نظریاتی موضوع ہے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے ہوش اور حواس سے میری بات کو سننا پڑے گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک گفتگو ہے، جسے عربی زبان میں حوار کہتے ہیں. گفتگو ہے. ہم تدریج کے ساتھ قدم بقدم اس موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو یوں سمجھیں کہ انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور انسان کے اندر جو بقیہ جو جاندار مخلوقات ہیں ان سے جو چیز اس کو فرق کرنے والی رکھی، امتیاز کرنے والی رکھی، وہ ہے شعور. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، اور یہ شعور انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام پہ اور جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کرے. دوسرے الفاظ میں، جب ایک انسان شعوری زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اس کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک یہ نظام بنایا ہے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان، زمین، بر و بحر، اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو دیکھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے،
پھر موت و حیات کا نظام دیکھتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، اس نظام کو دیکھتا ہے تو لا محالہ اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کا اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اب باشعور ہو گیا ہے، اب یہ باشعور ہو گیا ہے۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ اس نتیجے تک تو انسان پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اور یہ جو پورا سسٹم ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق تو ہے، کیونکہ کسی خالق کے بغیر مخلوق کا وجود ناممکن ہے، محال ہے، عقلاً محال ہے۔ اس نتیجے تک تو انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے۔ بدیہی حقیقت وہ کہتے ہیں کہ جو از خود واضح ہو، اس میں انسان کو غور و فکر کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ نظام کسی نے بنایا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، کوئی دن لا رہا ہے، کوئی رات لا رہا ہے، اور یہ ایک خوبصورت حسین ایک نظام، ایک پیچیدہ نظام کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس حقیقت تک تو انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر کس نے بنایا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ یہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے، یہ نظام کیوں ہے؟ اور پھر انسان اس کائنات میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ اس کائنات کی سب سے مرکزی مخلوق ہے۔ باقی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور کی ادنا سطح ہے ان کے پاس، اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہو رہی ہے، فصلیں اگ رہی ہیں تو اس کے لیے اگ رہی ہیں، جانور ہیں تو اس کی خدمت میں ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے اس کائنات کے نظام پہ تو دیکھتا ہے کہ میں یہاں کی ایک مرکزی مخلوق ہوں، ہر چیز تو میرے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر میری حیثیت کیا ہے؟ یہاں پر میں کس مقصد کی خاطر ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت سے فلسفے اٹھے، بڑے فلسفی اٹھے اور اس سوال کے جواب دیے، لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو اس سوال کا جواب عقل سے دینا ناممکن ہے۔ ان سوالات کے جواب عقل نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل کی جو بنیاد ہے، ہماری جو انسانی عقل ہے، یہ ایک محدود چیز ہے۔ جس طرح ہماری آنکھ ہے، محدود سطح تک وہ دیکھ سکتی ہے، محدود حد تک دیکھ سکتی ہے، اور مخصوص حالات میں دیکھ سکتی ہے۔ روشنی چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح ہماری عقل کی بھی ایک حد ہے۔ عقل اس چیز کے بارے میں نتیجے تک پہنچتی ہے جس کا وہ مشاہدہ کر سکتی ہے۔ جو چیز مشاہدے سے باہر ہے اس کے بارے میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو سوالات ہیں ان کا تعلق تو اس کائنات کو بنانے والے کے ارادے سے ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ یہ جو سوالات ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا، کس مقصد کی خاطر بنایا، یہ پورا نظام کس لیے چل رہا ہے، انسان کی یہاں پہ مرکزی حیثیت کیوں ہے، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا تعلق تو اس ذات کے ساتھ ہے جو اس کائنات کی بنانے والی ہے، اور وہ تو ہمیں دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ تو عقل جو ہے وہ تو مشاہدے کی بنیاد پہ کوئی چیز بتاتی ہے، کسی نتیجے تک پہنچتی ہے،
تو عقل سے تو ان سوالوں کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. لہٰذا بہت سے لوگوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی, لیکن کوئی سوال کا جواب بن نہیں پایا. آپ کے خیال میں کوئی سوال کا جواب بنتا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ہٹا دیں اگر, تو کوئی سوال کا جواب بنتا ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہیں بنتا. اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا. بلکہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ نبی آدم علیہ السلام. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو پہلا انسان بنایا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ تمہارے یعنی کی حکمت کیا ہے, وجہ کیا ہے, میں کون ہوں, میری پہچان کیا ہے, میری صفات کیا ہیں, تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا ہے, یہ موت و حیات کا نظام کیوں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا. یہ ہے ضرورت رسالت. رسالت کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ کیونکہ ایک باشعور انسان کے ذہن میں سوالات لا محالہ پیدا ہوں گے, اور ان سوالوں کا جواب صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام نے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. اس نے آگے لوگوں کو مقصد بتایا, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. لوگوں تمہاری تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. واجتنبوا الطاغوت, غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو. لوگوں کو ان کا مقصد بتایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس اللہ کی, اس خالق, مالک, رازق, مدبر, اس کی صفات کیا ہیں اس کا تعارف کرایا, اور یہ بتایا کہ اس کی عبادت کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے. کیا انسان جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے رسولوں کے بغیر؟ نہیں جان سکتا. یعنی یہ جذبہ تو پیدا ہو سکتا ہے انسان میں کہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے, جب انسان دیکھے کہ وہ ہم پہ کتنے انعامات کر رہا ہے اس دنیا میں, جس نے جو یہ نظام چلا رہا ہے وہ ہم پر کتنے انعامات کر رہا ہے, تو لا محالہ ایک جذبہ تشکر تو پیدا ہوگا نا. یہ تو ایک فطرتی چیز ہے. مثلا آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو دل میں اس کے لیے ایک شکر کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے نا. انسان منہ سے شکریہ بولے نہ بولے, لیکن ایک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ یار اس نے ایک اچھا کام کیا میرے ساتھ. تو اس کائنات کے اندر ہم پر کتنے انعامات اور احسان ہو رہے بحیثیت انسانیت آپ دیکھیں, اور بحیثیت فرد بھی دیکھیں ہر انسان کے وجود میں. تو یہاں تک انسان پہنچتا ہے اپنی عقل سے کہ جس نے بھی اس نظام کو بنایا ہے وہ اس لائق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. لیکن کیسے کرے, اس کی عبادت کیسے کرے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ضرورت ہے. یہاں عبادت کا طریقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ان سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی, بس جب ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, یعنی اس کو نجات ملے گی. اور فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبختوں میں ہوگا. لیکن فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, میری ہدایت آئی اور جس نے اس سے اعراض کر لیا, منہ موڑ لیا,
صرف نظر کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا بھی ہم تنگ کر دیں گے، اس پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، ہمارے انبیاء اور رسول آئے تھے، ان کی تعلیمات تیرے تک پہنچی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا. آج ہم بھی تجھے بھلاتے ہیں اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. تو دو لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کے انجام ہیں. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی کہ وہ ہمیں ہمارا مقصد بتا دیں اور اس مقصد کو پانے کا طریقہ بتا دیں. جس نے ان کی اطاعت کر لی، ان کی اتباع کر لی، وہ نجات پا جائے گا، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور جس نے ان کی راہ سے صرف نظر کر لی، ان کو چھوڑ دیا، ان کی کفر کی، ان کے ساتھ تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی، وہ دنیا میں آنکھوں کے باوجود اندھا بنا رہا، تو آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت جو ہے وہ اس بحث سے امید آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی. اب ہم دوسری بحث کی طرف چلتے ہیں یا دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے ہمارا مقصد بتایا، تو ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی، اس کی یعنی جو رسالت یہ لے کر آئے، اس کی ہمیں حاجت کتنی ہے، اس کی ہمیں ضرورت کتنی ہے. اس کی ہمیں حاجت ہمارے سانس سے زیادہ ہے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں زندگی کے لیے، اس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ان کے لائے ہوئے پیغام کی ضرورت ہے. کھانے پینے کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں اس پیغام کی ضرورت ہے. یہ جذباتی بات نہیں ہے، اس میں آپ لوگ غور کریں، یہ حقیقی بات ہے. دیکھیں اگر ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مر جائیں گے نا. کچھ کھائے گا نہیں انسان، نہیں پیے گا، مر جائے گا. لیکن اگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وحی سے انسان اعراض کر لے، جو ان پر وحی نازل ہوئی، ان کے علوم سے صرف نظر کر لے، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کے پاس بہت مادہ ہو، بہت اس کے پاس دولت ہو، لیکن کیا ہوگا؟ آخرت، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ برباد. تو ایک میں دنیا کا نقصان ہے اور ایک میں آخرت کا نقصان ہے. یعنی ایک میں دنیا کی کچھ وہ چیزیں جن سے لوگ لذت حاصل کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنا ہے. نقصان تو نہیں ہے، حقیقت کی نگاہ سے انسان دیکھے تو اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ آخرت کا نقصان ہے. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت سے اعراض کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت میں نقصان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی ہمیں ضرورت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، كَذَلِكَ اسی طرح اوحینا الیک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، روحا من امرنا اپنے حکم سے، روح
آپ کو معلوم ہے نا روح کسے کہتے ہیں؟ انسان کا بدن ہے اور روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح کے بغیر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہو جائے تو جسم پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف جو چیز وحی کی ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ کیوں؟ اس وحی کو، اس رسالت کو کیا بولا؟ روح بولا، کہ انسان اس کے بغیر مردہ ہے۔ انسان کو اتنی حاجت ہے اس کی جتنی روح کو جسم کی ہوتی ہے حیات کے لیے۔ اس وحی کے بغیر انسان مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ عالم مردہ ہے، انسانیت مردہ ہے اس وحی کے بغیر۔ اتنی اس وحی کی انبیاء اور رسول علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کی اتنی حاجت ہے۔ اور پھر کہا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنایا ہے اس وحی کو نور، نور جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اس کو نور بولا ہے۔ نور کے بغیر، نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا۔ جس کے پاس یہ وحی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ اندھیروں میں ہے۔ اور کس طرح کے اندھیرے ہیں؟ آپ غور کریں نا، ان لوگوں کو دیکھیں، ان معاشروں کو دیکھیں جن معاشروں میں وحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے وہ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی عبادت کے طریقے سے ناواقف ہیں۔ اور اسی طرح ان کے معاشرتی نظام، ان کا معاشی نظام، ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کے جو معاملات ہیں ان میں انسان دیکھ لیں کہ جو مثلاً آپ خوراک میں دیکھ لیں، جو وہی سے نابلد ہیں، یعنی ایسی خوراک ہے ان کی، کتے بلیاں کھانے والی قومیں ہیں، بندر کھانے والی قومیں ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ سانپ کھاتے ہیں، بچھو کھاتے ہیں، مینڈک کھاتے ہیں، ایسی مخلوق۔ انسان کو کھاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس وقت ایسے لوگ، ایسے علاقے، ایسی سوسائٹیاں موجود ہیں کہ جہاں پر انسان کو کھایا جاتا ہے، انسان کے بچے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر وحی کی تعلیم سے انسان نابلد ہو تو کوئی حد نہیں ہے پھر۔ اور پھر آپ یہ غور کریں، دوسری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ شخص جو کہ میت تھا، یہ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک انسان جو کفر کی حالت میں تھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو میت تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی۔ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ یعنی اس وحی کے بغیر انسان مردہ ہے اور اس وحی کے ساتھ اس کی حیات ہے، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا وحی کے ذریعے، اور ہم نے اس کے لیے بنا دیا نور، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان جو وحی کے، جس کے پاس وحی ہے، یعنی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے، ان کی رسالت کی پیروی کرنے والا ہے، اور ایک وہ انسان جس کے پاس وحی نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ تو وحی ہمارے لیے زندگی ہے۔ کتنی حاجت ہے ہمیں وحی کی، رسالت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی، آپ کی ایک ایک بات کی کتنی حاجت ہے۔ اپنے سان سے بڑھ کر ہمیں حاجت ہے۔
اپنی زندگی سے بڑھ کر حاجت ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، اپنی یعنی آپ سوچیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ شعوری طور پر یہ سوچیں کہ یہ جو میرا گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے اس وحی کی تعلیم کی ضرورت ہے، یہ جو میری بیوی ہے، یہ جو میرے بچے ہیں، یہ جو میرا کام ہے، یہ جو روپیہ پیسہ ہے، یہ جو سانس ہے میرا، اس سے بڑھ کر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس سطح پر نہیں آئیں گے نا، یہ شعور آپ میں پیدا نہیں ہوگا، آپ ایمان بالرسول کا ایک تقاضا پورا نہیں کر سکتے، ایک تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ کیوں سیکھے گا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات؟ اب دیکھیں، ایک طرف یہ نظام ہے جو رسالت کا نظام ہے، دوسری طرف جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کی قوموں نے پہلے مخالفت کی، اس زمانے میں اس سے بڑھ کر انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم تو غفلت میں ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے، اس زمانے میں اس سے بڑھ کر مخالفت ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں پوری حکومتیں، پورے نظام اس بنیاد پر قائم ہے کہ ہم وحی سے آزاد ہیں، ہمیں کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں علمانیت عربی زبان میں، اور اردو اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے؟ کہ ہمیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قانون، ہمارا معاشی نظام، ہمارا معاشرتی نظام وہ ہوگا جس نتیجے تک ہماری عقل پہنچی۔ یہ ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، یہ ہمارے تجربہ کار لوگ ہیں، جہاں تک یہ پہنچے ہیں وہ ہمارا نظام ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بات نہیں کر رہا ان ممالک کی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کفریہ ممالک ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو ہے ہی ایسے، یہ بدبخت لوگ تو ہیں ہی ایسے۔ وہ ممالک کے جن کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں، جن کے حکمران مسلمان ہیں، ان ممالک کے اندر بھی اگر دستور میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا قانون جو ہمارا دین ہے، اس ملک کا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ ان ممالک میں بھی اس شک کو آگے سے اور پیچھے سے ایسی زنجیریں لگائی جاتی ہیں کہ یہ شک، یہ جو اصل قانون ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ علمانیت ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو جی قانون کی باتیں ہیں، اس میں نہیں ہے، اس کا اثر ہم پر بھی ہے، میرے پہ اور آپ پہ، ہم سب پر ہے۔ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، بس ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ ہم انبیاء اور رسول علیہ السلام کی رسالت سے کس حد تک اعراض کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، قدر کس چیز کی ہوتی ہے ہمارے دل میں؟ ہمارے دل میں قدر، ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے؟ جس کے فوائد سے ہم آگاہ ہیں، جس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی قدر ہوگی نا۔ یہ جو مصلی امامت ہے، اس کی آج ہمارے معاشرے میں کیا ویلیو ہے؟ جو امام ہے مسجد کا، جو مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے، جو خطیب ہے، اس کی ہمارے معاشرے میں، میں آپ لوگوں کے دل کے اندر بات نہیں کر رہا، آپ لوگ تو قدر کرنے والے لوگ ہیں، میں بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ کیا ویلیو ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ امام مسجد بنے؟ کوئی لوگ کچھ لوگ بن جاتے ہیں، لیکن چاہتا کوئی نہیں ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ وہ سائنسدان بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بڑا
تاجر بنے لیکن امام مسجد. اور امام مسجد کون تھا؟ اسلام میں انبیاء اور رسول علیہ السلام نے امامت کی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمام انبیاء اور رسول کی امامت کی ہے. اسراء کی رات میں بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی امامت کی ہے. آپ تو سید الرسول ہیں، امام الرسول ہیں، تو یہ امامت کس کا منصب ہے؟ لیکن سیکولرزم، علمانیت، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے بیزاری، اس سے کراہیت، اس کو اس کا مقام نہ دینا، اس کا تاثر جہاں کفار پر ہے وہ تو اس سے بھاگتے ہی بھٹکتے ہیں، وہاں پر جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ بھی اس کا شکار ہیں. تو اس رسالت کی جو عظمت ہے وہ اپنے دل میں ڈالنا اور علماً، عملاً، فکراً، ہر اعتبار سے، عقیدتاً، ہر اعتبار سے اس رسالت کی جو فکر ہے اور جو اس رسالت کا جو یہ نظام ہے اس کو سمجھنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے چمٹ جانا ساری زندگی کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہی اپنی نجات کو سمجھنا، یہ انسان کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق دے. وبہذا القدر اکتفی اليوم وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.